الحمدللہ آج سورۃ النساء کی ایک آیت کے کنٹیکس کے اندر ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کے کیا کیا طریقے اور ذرائع ہیں۔ یہ سورہ نساء ہے، قرآن مجید کی 4 نمبر صورت۔ اس کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے یہ جو رکوع چل رہا ہے اس کے اندر پہلے مومنین کا ذکر کیا گیا جو جہاد کرتے ہیں پوری بہادری کے ساتھ، اور اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو جہاد کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر درمیان میں ایک آیت آ گئی، افلا یتدبرون القرآن، کہ بھلا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَادُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف آتے۔ تو چونکہ پیچھے جو سیاق کے اندر ایک مضمون ہے وہ مسلمان جو جہاد کرنے والے ہوں، جو جہاد سے ڈرنے والے ہیں، ان دونوں کے متعلق ہے، اور درمیان میں یہ آیت آ گئی افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ تو اسی کنٹیکس کے اندر ہم قرآن میں غور و فکر کے طریقے سمجھیں گے کہ قرآن کے کون کون سے وہ ذرائع ہیں، کون کون سے طریقے ہیں، کیا کیا اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم قرآن میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس قرآن کو جس نے بھی پڑھنا ہے وہ طالب علم کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، وہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا۔ اخلاص پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ اخلاص کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کوئی دنیاوی منفعت اس کے اندر شامل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی انسان کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام میں کروں گا تو اس کے عوض مجھے فوراً یہ اجر مل جائے گا۔ نہیں، یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اخلاص کہتے ہیں کہ خالصتاً نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنے کا پہلا اصول تو یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پوری نیت کے ساتھ۔ اس میں کوئی گروہی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسل کی تعصب نہیں ہونا چاہیے، کوئی شخصی تعصب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بالکل نیوٹرل ہو کر سادہ اور صاف ذہن بنا کر آپ نے اس قرآن کا مطالعہ شروع کرنا ہے۔ اگر آپ اس نیت کے ساتھ اس قرآن کا مطالعہ شروع کریں گے تبھی یہ قرآن آپ کو ہدایت کی طرف لے کر آئے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور تو غصہ ہوا۔ یہ ہم ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کن پر غصہ ہوا؟ عیسائیوں پر۔ غضب اللہ کا کن پر ہوا؟ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کن پر اللہ کا غضب ہوا؟ یہودیوں کے اوپر، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو غصہ ہوا اور تیرا غضب ہوا۔ یہودیوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، ان کی شکلیں اللہ نے بدل دی، تو ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ تو قرآن کا مطالعہ کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے سب سے پہلی جو شرط ہے، جو اصول ہے، وہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہوگی تو آپ اس سے ہدایت اخذ نہیں کریں گے۔ آپ جو مستشرقین لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص تلاش کریں، مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لگائیں، کوئی ایسی بات ڈھونڈ کر نکالیں کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں فرقہ فرقہ بٹ جائیں، تو وہ نکال لیتے ہیں اس کے اندر سے۔ اور ایک مسلمان جب اسی قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو اس میں سے اللہ کی بے شمار نشانیاں نکال لیتا ہے۔ بے شمار اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہو رہی ہیں، بے شمار ایسی نشانیاں ہیں۔ یہ جو بارش کا سسٹم ہے پورا، اور جو دوسرا پیسیفک اوشن کے اندر جو 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں سائنس نے ایکسپلور کی ہیں، پہلے تو نہیں پتا تھا کسی کو، یہ سائنس آنے کے بعد یہ ساری چیزیں ایکسپلور ہوئی ہیں۔ اور سورہ انبیاء کو اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو کائنات کے حقائق اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ آج کی سائنس نے ایکسپلور کی ہے۔ پہلے تو جب سائنس نہیں تھی، انسان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، تو یہ علم کی طاقت ہے، یعنی یہ انسان کے علم کی، انسان کے اخلاص کی طاقت ہے کہ اس نے قرآن کے ان حقائق کو واضح کیا کہ انسان آج دیکھیں کہ اس پوری کائنات کے اندر نظر دوڑا سکتا ہے، اور کائنات کے اندر ایسی ایسی گیلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے سامنے تو ہماری یہ جو زمین ہے یہ ذرہ بھی نہیں لگتی، اتنی بڑی کائنات ہے اس ہماری گیلیکسی کے اندر۔ 250 ارب گیلیکسیز ہیں، اور ایک گیلیکسی کے اندر ہماری اس طرح کی پتہ نہیں کتنی ارب زمینیں آ سکتی ہیں ایک گیلیکسی کے اندر، اور 250 ارب گیلیکسیز ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سائنس نے ایکسپلور کی ہیں، یعنی یہ انسانی علم ہے، اور اس علم کا مشاہدہ ہے جو آج ہم آبزرو کر رہے ہیں۔ تو اس علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس علم کو سیکھنے کا سب سے جو پہلا ذریعہ ہے، سب سے جو پہلا اصول ہے، وہ ہے نیت کے اندر اخلاص ہونا۔
تو یہ پہلا پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. قرآن کے علاوہ بھی کوئی بھی کتاب ہے وہ سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. آپ ایک طالب علم سے جو امتحان دینے کے لیے کمرہ امتحان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے, آپ اس سے پوچھیں کہ یہ جو سوال وہ کر رہا ہے کیا اسے پتہ ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے, یا صرف اس نے رٹا لگایا ہوا ہے. کہ اگر آپ اسی سوال کا جس کا وہ جواب اس نے کوئی 2-3 صفحات کے اندر لکھ چھوڑا ہے, اگر آپ اسی جواب کا اس سے پریکٹیکل لینا چاہیں تو کیا وہ اس کا پریکٹیکل آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر اس نے سمجھ کر پڑھا ہوگا تبھی وہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا سکے گا. لیکن اگر اس نے صرف رٹا لگایا ہوگا تب تو اس نے صرف 2-3 صفحے کالے کیے ہیں, اس کے پاس صرف رٹا ہی ہے جو اس نے چیز کو یاد کر لیا ہے. اس کے پاس اس کا مشاہدہ نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. اور دوسری طرف وہ طالب علم جس نے چیز کو سمجھا ہے, تجزیہ بھی اس کا کیا ہے, انالیسس بھی ہوا ہے, تجربہ بھی اس نے کیا ہے, وہ اس کے پاس رٹا نہیں ہوتا, وہ اپنے تجربے کو لکھ رہا ہوتا ہے صفحے کے اندر کہ میں نے جب اس چیز کو اس کیمیکل کے اندر ملایا تو اس سے یہ چیز بن گئی. تو یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ اس کو صرف رٹا نہیں آپ نے لگانا. جیسے آج ہمارے آپ دیکھیں کہ مدارس کے اندر کتنی تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے کہ سننے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں, یہاں پر کیا مضمون زیر بحث ہے, یہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے. ان کو اس متعلق نہیں پتا, بلکہ ان کا جو ٹارگٹ سیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ قرآن کو ہم نے حفظ کرنا ہے. حفظ کرنا ہے, اس کے بعد جب ہم حفظ کر لیں گے تو ہمیں ہار پہنائے جائیں گے, ہمارا معاشرے کے اندر استقبال کیا جائے گا کہ یہ حافظ ہے, ہمارے نام کے ساتھ ایک اور اضافہ ہو جائے گا حافظ کا. اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ارشاد فرمائے. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے, بلکہ صرف حفظ کرنے کے اوپر ان کی پوری توجہ ہوتی. تو قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے, یہ سراپا ہدایت ہے. یہ رٹا لگانے کے لیے, یہ حفظ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک انسان کہہ لے کہ وہ قرآن سے اس کی محبت ہے, دین اسلام سے اس کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت ہے, اللہ کے نبی سے اس کی محبت ہے کہ وہ اس کلام کو حفظ کرتا ہے, اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے. بے شمار صحابہ کرام نے قرآن حفظ کیا. عبداللہ بن مسعود کے متعلق آتا ہے انہوں نے 80 کے قریب صورتیں جو نبی اسلام کے پیچھے سن کر زبانی یاد کر لی تھی. نماز کے اندر جب نبی اسلام پڑھتے تھے تو انہوں نے زبانی 80 صورتیں حفظ کر لی تھی. تو یہ محبت ہے دین کے ساتھ کہ آپ قرآن کو حفظ کرتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود کو پتہ بھی تھا کہ وہ جو انہوں نے جو حفظ کر رکھا ہے اپنے سینے کے اندر, وہ اس کا ترجمہ بھی جانتے تھے, اس کے مفہوم سے بھی واقف تھے. اسی طرح ابن عباس تھے, عبداللہ بن عمر تھے, یہ بڑے اہل علم صحابہ میں ان کا ذکر آتا ہے. ابن عباس کا, عبداللہ بن عمر کا, ابن مسعود کا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بڑے نام ہیں یہ علم کے اندر. تو ہمارے ہاں لیکن وہ چیز بالکل ختم ہو چکی. ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں ثواب کی نیت کے ساتھ, بلکہ قرآن تو ہدایت دینے کے لیے نازل ہوا ہے. اگر آپ قرآن کو ثواب کی نیت کی بجائے ہدایت کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں تو ثواب تو آپ کو مل ہی جائے گا. لیکن ہم پڑھتے ہیں صرف ثواب کی نیت سے اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے آج آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ لوگ قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھتے ہیں, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر پھر نظر آتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سینوں کے ساتھ لگایا ہے وہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, کافر تک کے فتوے لگا رہے ہیں. تو کافر کا فتویٰ لگانا یہ تو کوئی عام سی بات نہیں ہے, بلکہ بہت بڑا فتویٰ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ دینا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. تو قرآن کو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں, اس کے مفہوم کو گہرائی سے جانیں. بلکہ بہت سے ائمہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہتے تھے. بعض اوقات آدھی رات گزر جاتی تھی, وہ قرآن کی ایک آیت کو شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھ رہے ہیں, دوبارہ پھر شروع سے لے کے اینڈ تک پڑھ رہے ہیں. کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ اس کو زبانی یاد نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ تو عربی کو جانتے تھے, وہ تو ایک دفعہ پڑھ کے قرآن کی آیت کو یاد کر سکتے تھے. نہیں, بار بار پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے, اس کی مفہوم کی گہرائی میں, اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے ہم اس کو سمجھ سکیں. اور نبی اسلام قرآن کو کس طرح پڑھتے تھے آپ دیکھیں کہ نبی اسلام جب قرآن کو پڑھتے تھے تو جب بھی عذاب کی آیتیں آتی تھیں وہ آپ اللہ کی وہاں پہ پناہ مانگا کرتے تھے, اور جب رحمت کی آیتیں آیا کرتی نبی اسلام صحابہ کرام وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کیا کرتے تھے. اور ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بالکل حذف ہو چکی ہیں, کہیں پر نظر ہی نہیں آتی, بلکہ ہم تو قرآن کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں اس رمضان کے اندر ایک مسجد کے اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو ان کی تراویح کی جماعت ہو رہی تھی. تو ایک دفعہ تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے, یعنی میں سمجھ تو گیا تھا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہے, یعنی
ایک دفعہ تو ایسا فیل ہوا کہ جھگڑا ہو رہا ہے کسی کا، کہ کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو اتنی تیزی کے ساتھ اور ایسے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یعنی میرے جیسا آدمی تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ اس طرح کے قرآن کو سنیں. یعنی قرآن کے جب آپ قرآن سنتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی ایک پوری ترتیب ہونی چاہیے. قرآن کو جو الفاظ کے ساتھ الفاظ کا ملاپ ہے، ٹھہراؤ جو ہے، ٹھیک ہے، جو یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر اگر تلاوت کے اندر شامل ہوں گی تبھی آپ کو سننے اور سمجھنے میں سکون ملے گا. تو چونکہ عربی سے نا واقف ہونے کی وجہ سے ہم ڈائریکٹ عربی سن کر تو نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے ہمیں تو ہیلپ لینی پڑتی ہے ڈکشنری کی. لیکن جتنی بھی ہے اس وقت تو ترجمے ہر آپ کے پاس اویلیبل ہیں، تو آپ ترجمے کو پڑھیں قرآن کو تاکہ آپ ہدایت تک پہنچ سکیں. عربی بھی ضرور پڑھیں، اس کی عربی کے اندر ہی بڑی تاثیر ہے. جو لوگ عربی پڑھتے ہیں، سائیکالوجی اور سائنس کے مطابق ان کا دماغ ہے، جو ان کا برین ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بہتر ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو تلاوت آپ کریں جتنا آپ کا دل کرتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہے آیات کو اپنی زندگی پر منطبق کرنا. اس کی سب سے بہترین مثال خود نبی الاسلام تھے. نبی الاسلام کے بعد صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، آپ کے ازواج مطہرات تھیں. اور آج کے مسلمان کوشش کے اوپر ہیں اگر اس پر عمل کر لیں کہ قرآن جتنا پڑھتے ہیں، جتنا ان کو سمجھ آتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی الاسلام کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ قرآن ہی نبی کا اخلاق ہے. یعنی اگر آپ نے نبی کے اخلاق کو جاننا ہے، دیکھنا ہے، تو آپ قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. قرآن ہی نبی کا اخلاق ہے. یعنی اگر کسی نے قرآن کو چلتی پھرتی فارم میں دیکھنا ہے تو وہ نبی الاسلام کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے نبی الاسلام کا اخلاق دیکھنا ہے تو وہ قرآن کو پڑھ لے. تو نبی الاسلام نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کر کے دکھایا. آپ کے پاس صحابہ کرام اس کی مثال ہے، تابعین، تبع تابعین، اور جس نے بھی پھر قرآن کو پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا وہ بھی قیامت والے دن اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا اور انہی کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوگا. تو سب سے ضروری چیز ہے یہ کہ قرآن کے اوپر عمل کریں. سورۃ البقرہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ساتھ خطاب کر کے بیان فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو دوسروں کو کرنے کا کہتے ہو وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو ہمارے ہاں بھی اگر یہ چیز آ گئی یا کچھ لوگوں میں آ جائے تو یہ تو نری بربادی ہے کہ آپ خود علم سیکھیں، پوری رات جاگیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، اور جب عمل کی باری ہے تو وہاں پر آپ صفر ہوں. بلکہ ایک دین کے داعی کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ خود عمل کرنے والا ہو، کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ 90% دعوت کا ذریعہ بن سکتا ہے. 90% گھر کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے عمل کی. اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کر نماز پڑھیں گے. اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ کی بیوی بھی آپ کو دیکھ کر آپ کے ساتھ مصلی بچھا کر نماز ادا کرنے کے لیے آ جائے گی. آپ کے والدین بھی آپ کو دیکھیں گے، محلے دار بھی دیکھیں گے یہ شخص تو 5 وقت کا نمازی ہے. تو سب لوگ آپ کی عزت کر رہے ہوں گے من ہی من کے اندر. تو یہ جو عمل ہے یہ بڑا ضروری ہے انسان کی زندگی کے اندر. یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر پہلو کے اندر عمل ہونا چاہیے. نبی اسلام نے دیکھیں کہ جب غزوہ احزاب کا موقع آیا، خندق کھودنی تھی، تو آپ وہاں پر اپنے خیمے کے اندر نہیں بیٹھے رہے بلکہ آپ بھی وہاں پر خندق کھود رہے تھے. اور جب صحابہ کرام نے بلیم کیا کہ یا رسول اللہ بھوک سے دیکھے کہ ہم نے پتھر پیٹ پہ باندھ لیے تاکہ ہماری کمر جو ہے وہ سیدھی رہے، تو نبی الاسلام نے اپنے پتھر دکھا دیے ان کو، اپنا تہبند اٹھا کر دکھایا کہ تم نے 1 باندھے، میں نے 2 باندھے ہوئے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو بھی حوصلہ ملا کہ ہمارا جو لیڈر ہے اس کی ہم سے زیادہ بری حالت ہے، وہ ہم سے زیادہ بھوک سے نڈال ہے. تو جو لیڈر ہوتا ہے، آپ گھروں کے اندر لیڈر ہیں، آپ کی بیوی آپ کو فالو کرنے والی ہے، آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنے والے ہیں، پھر آپ کے والدین ہیں. بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی نماز کی طرف نہیں آتے لیکن اولاد کو دیکھ کر وہ نماز کی طرف آ جاتے ہیں. تو عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یعنی یہ کہہ لیں کہ عمل کے بغیر آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہے، علم ہے، نسب ہے آپ کے پاس، تو عمل کے بغیر آپ صفر ہیں. نبی الاسلام نے فرمایا کہ کسی کا نسب جو ہے وہ اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی یہ نہ کہیں کہ آپ کسی پیغمبر کی اولاد سے ہیں، آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی بلکہ عمل آپ کو آگے لے کر جائے گا. اسی لیے دیکھیں کہ نبی الاسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اے فاطمہ میرے مال میں سے اگر کچھ چاہیے تو لے لو، اگر قیامت کے دن اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو پھر میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. اب وہ نبی کی بیٹی ہے
بیٹی ہیں وہ نبی کی، اور ہم کیا ہیں؟ امت. ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہم تو بخشے ہمیں تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جنت تو پکی ہے. اور نبی اپنی بیٹی سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. یعنی اللہ کے سامنے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بیٹی ہے، دنیا کے اندر انہوں نے دنیا کو پرائیورٹی دی تھی، ترجیح دی تھی، اور آج ان کو معاف کر دیجئے. تو ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ اپنے عمل کے اوپر فیصلہ ہوگا. تو قرآن مجید جو ہے وہ غور و فکر کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد عمل کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کا عمل کتنا ہے، آپ کے عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے. آپ صرف دوسروں کو دین سکھانے کے لیے تو بیان نہیں کر رہے، اپنی ذات پر بھی اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سب سے پہلے خود عملی نمونہ بنے، اس سے آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور دعوت کا ذریعہ بھی بنے گا دوسروں کے لیے. پھر ایک اور بہت اہم اصول بیان کیا جاتا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اگر کوئی قرآن کو پڑھ رہا ہے، کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھنا. اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن. یعنی آپ ایک قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں اور آپ کو قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے احادیث سے رہنمائی لینی پڑتی ہے. تو اس سے پہلے جو قرآن کی تفسیر کرنے والا شخص ہے، قرآن کو سمجھنے والا شخص ہے، وہ قرآن میں ہی غور و فکر کرتا ہے، قرآن میں ہی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پھرتا ہے کہ مجھے اس آیت کی تفسیر قرآن کی ہی کسی دوسری آیت سے مل جائے. اس کو کہتے ہیں تفسیر قرآن بالقرآن. تو یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. تو اب اگر آپ آدم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں گے تو قرآن میں وہ 6-7 جگہ پر مختلف جگہ پر آیا. آدم علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ، حالانکہ ایک جگہ پر بھی تو آ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، مختلف مقامات پر آدم علیہ السلام کا واقعہ. اسی طرح اور بہت سے ٹاپکس ہیں جو قرآن مجید میں مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں. تو جب ایک مفسر قرآن کو تفسیر کرتا ہے یا ایک عام شخص قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ قرآن بالقرآن کے ذریعے سب سے پہلے تفسیر کرتا ہے قرآن کی، کہ اگر ایک آیت کی تفسیر کسی دوسری آیت سے ہو رہی ہے تو مجھے حدیث کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے. اگر آیت کی تفسیر قرآن کے ذریعے نہیں ہو رہی، قرآن بالقرآن نہیں ہو رہا، تو وہ پھر کرتے ہیں قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں حدیث کے ذریعے سے کہ اس آیت کی تفسیر ہو جائے. تو ایک جو قرآن کو سمجھنے والا طالب علم ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر قرآن کے اندر ہی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے تو قرآن کے ذریعے کر دے، ادروائز وہ حدیث کی طرف جائے. پھر حدیث کے اندر جانے کے لیے اس کو حدیث پر تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ جو روایت جس حدیث کے ذریعے میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، اس آیت کے مفہوم کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے، مستند روایت ہے، نبی اسلام سے بیان کردہ ہے، اس کے اندر جو راوی ہیں، اس کی جو سند ہے وہ سند صحیح ہے، اس کا جو متن ہے وہ متن صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پھر اس کی سند کے اندر جتنے راوی ہیں ان راویوں کی زندگی کو پڑھنا پڑتا ہے کہ ان راویوں میں کسی پر کوئی جرح تو نہیں ہے، اس روایت کے اندر کوئی علت تو نہیں ہے، کوئی شذوذ تو نہیں پایا جاتا، کوئی یہ ساری چیزیں جتنی بھی یہ دیکھنی پڑتی ہیں اس روایت کے متعلق. تو یہ ایک بہت گہرا کام ہے. تو جیسا پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دین کا کام کرنا ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، بلکہ ہر شخص پر صرف اتنی ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اپنی ذات کو اسٹیبلش کرتا رہے، اپنی ذات پر غور و فکر کرتا رہے، اپنی ذات کو سنوارنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اپنی شخصیت کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہے، عمل کے ذریعے، علم کے ذریعے، اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی ترغیب تلاش کرے، نہ کہ ہر وقت دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہنا، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آخری ایک پوائنٹ پڑھ دیتا ہوں، ہمارے پاس صرف آخری 6 منٹ باقی ہیں، کہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے سمجھ عطا فرمائے. یہ بہت اہم چیز ہے. انسان کی پوری زندگی کا مشاہدہ کر لیں، دعا کے بغیر انسان کے بہت سے کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن دعا کے اندر ایک اپنی تاثیر پائی جاتی ہے. آپ قرآن کو پڑھ لیں، قرآن کے اندر پیغمبروں نے بے شمار دعائیں کی جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، پھر 40 کے قریب تو دعائیں ہیں، وہ جو ایک بک آتی ہے، بک کے اندر تو 40 کے قریب انہوں نے قرآن کے اندر سے جو دعائیں ہیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ نکال کر لکھ دی. تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے بتا دے، میں اس کو PDF کی شکل میں شاید میرے پاس پڑی ہو بھیج دوں گا. تو یہ 40 کے قریب دعائیں ہیں جو پیغمبروں نے خود کی ہیں اللہ تعالیٰ سے. پھر یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ رہے، تو انہوں نے بھی ایک دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس دعا کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقت ہے، پاور ہے اس دعا کے اندر، کہ آپ اگر کسی مشکل کے اندر پھنس چکے ہیں تو یہ دعا آپ کا سہارا ہے. زندگی کے اندر کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک مشکل میں پڑنے کے بعد تو میں جب بھی یہ دعا میں نے کی ہے تو میں اس مشکل سے ضرور نکلا ہوں باہر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پاور ہے دعا.
تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد میں اس مشکل سے نہیں نکل سکا، بلکہ میں فوراً نکل گیا اس دعا کے اندر ایسی. لیکن وہ پہلی بات یہ آ گئی کہ آپ کے دل اور نیت کے اندر پورا اخلاص ہونا چاہیے، پوری غور و فکر کے ساتھ، پورے تفکر کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میری مصیبت، یہ میری پریشانی، اس کا حل صرف تیرے پاس ہے، صرف تو ہی اس پریشانی کو دور کر سکتا ہے. یہ جو مجھ پر آفت آ پڑی ہے، تیرے سوائے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. تو ہی واحد میرا سہارا ہے، تو ہی واحد وہ ہستی ہے اس وقت کہ جس سے میں کوئی نا امیدی کا اظہار نہیں کرتا. ہر طرح کی امید تجھی سے وابستہ ہے، اور دنیا کا ہر انسان آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، آپ کو مشکل میں چھوڑ سکتا ہے، آپ کو لاوارث چھوڑ سکتا ہے. آپ اسے سہارا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو بے سہارا کر سکتا ہے. آپ اس کو اپنے سائے کی طرح سمجھتے ہیں لیکن وہ مشکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. تو لیکن واحد ہستی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. آپ کتنے بھی نافرمان ہیں، کتنے بھی گناہ گار ہیں، کتنی بھی آپ نے اس کی نافرمانی کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے اندر آپ کا پھر سہارا بن جاتا ہے. وہ آپ کو دن میں درجنوں دفعہ پتہ نہیں کتنی کتنی مصیبتوں سے بچاتا ہے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آپ پر آ رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو بچا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک چھوٹی سی غلطی کتنی بڑی مصیبت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا اندازہ نہیں کرتے. اور جب وہ مصیبت ہم پر آتی ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو اس مصیبت سے بچ جاتے. تو یہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ہو بھی جاتا ہے، لیکن بالعموم اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے بڑی بڑی مصیبتوں سے. تو اللہ تعالیٰ کے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، ہم پر اس نے شفقت اور رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما تقبل منا انک انت السمیع العلیم.